Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما خاب من استشار وما ندم من استخار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا اور فرمایا وشاورہم فی الامر، کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اہم معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورہ کرنے کے بعد کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرو. حالانکہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملات پیش آتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر معاملے کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی وحی آ جاتی. جس طرح اکثر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی رہی ہے، جو دیگر احکامات انسانوں پر نازل، مسلمانوں پر نازل کیے گئے، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے. لیکن کچھ معاملات ایسے بھی تھے جہاں اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کچھ معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کر لیا کیجیے. تو یہاں پر گویا کہ مشورے کی ایک اہمیت بتلانا مقصود تھا کہ مشورہ ایک بہت اہمیت کے حامل چیز ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد اگر مجھے کوئی ایک ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں نہ قرآن کریم نازل ہوا ہو اور نہ جس میں آپ کی کوئی بات میرے سامنے ہو، تو میں کیا کروں؟ یعنی نہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو اس کے سلسلے میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہو اس سلسلے میں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے کو مشورے میں ڈال دو، تنہا کسی ایک کی رائے پر عمل نہ کرو. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی رائے پر عمل کرنے کے بجائے وہ معاملات تم لوگوں کے سامنے ڈال دو اور لوگوں سے مشورہ کر لو تو اس سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا. لیکن مشورے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے کہ جب انسان جب کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کسی معاملے کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو اس کام کو کرے یا اس کام کو نہ کرے. لیکن چونکہ اس کے سامنے وہ نیا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کرنے یا کرنے میں کوئی ایک رائے اس کی بن نہیں رہی ہوتی، تو پھر وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. اب اس کی فائدہ کیا ہوگا؟ مشورے کی حکمت کیا ہے؟ مشورے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مشورے کی حکمت تو یہ ہے کہ جب انسان کسی بات کے لیے مشورہ کرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے مختلف لوگوں کی آراء کی وجہ سے کچھ ایسی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں جو اس کے ذہن میں پہلے نہیں ہوتی. کچھ ایسی تفصیلات، کچھ ایسی معلومات اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ ان معلومات کا ان کو پہلے علم نہیں ہوتا. تو کسی کام کو کرنے کے بارے میں منفی پہلو اور مثبت پہلو، دونوں پہلو اس کے سامنے آ جاتے ہیں تاکہ اس کام کو کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. مشورے کی ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت مشورے کی یہ ہے کہ جب انسان مشورہ کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے یا مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرتا ہے، تو جب مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرے اور اس کے اندر نقصان ہو جائے تو لوگوں کی طرف سے لعنت، ملامت، لعن طعن ہوتی ہے کہ دیکھو تم نے نہ اپنی عقل سے کام کیا تو دیکھو تمہارے کو نقصان ہو گیا، مشورہ کر لیتے تو شاید تمہیں کوئی اچھی رائے سامنے آ جاتی. تو مشورہ کرنے کے بعد پھر جب کوئی کام کرتا ہے تو عموماً تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی. لیکن اگر نتیجہ اس طرح برآمد نہ ہو جس طرح کوشش کی گئی تھی تو بھی لوگوں کی طرف سے لعن طعن نہیں ہوتی. کیوں
اس وجہ سے کہ یہ کام اس نے مختلف لوگوں کی آراء کو سامنے رکھ کر کیا تھا، لہذا کوئی اس کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ملامت کرے گا تو سب کو کرنی پڑے گی جن لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا. تو ایسے معاملات میں عموماً لوگوں کی طرف سے برا بھلا بھی نہیں کہا جاتا. اور مشورے کا فائدہ کیا ہے؟ مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما اقتصد من عال، کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر استخارے کی بھی اہمیت بیان کی، استشارہ یعنی مشورے کی بھی اہمیت بیان کی کہ مشورہ کرنے والا کبھی ندامت نہیں اٹھائے گا، شرمندگی نہیں اٹھائے گا. اور مشورے کی فضیلت قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے مومنین کی، ایمان والوں کی صفات بیان کی. فرمایا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، کہ جو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا. پھر ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، کہ جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی ایک صفت نبی اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بیان کی کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ مومنین کی کچھ اللہ رب العزت نے صفات بیان کی. تو ہم مشورہ کر رہے ہیں، گویا کہ ہم مومن ہونے کی ایک صفت، جو مومن کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، ایمان والوں کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، ہم اس صفت کو اپنا رہے ہیں، ہم اس صفت کو لے رہے ہیں. ہم وما عند اللہ خیر وابقى کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس جو چیز بہتر ہے ہم اس کے حقدار بننا چاہ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مختلف معاملات پیش آئے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ ان کو قید رکھا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور جنگ احد کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ ہمیں اندر رہ کر جو ہے جنگ کی جائے یا ہم شہر سے باہر نکل کر جنگ کریں. اور اذان کے معاملے پر کہ اذان نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ فرمایا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کر ہمیں بتایا کہ تم اپنے معاملات مشورے سے طے کیا کرو. ایک استخارہ ہو گیا کہ اللہ رب سے مشورہ کرنا، اور ایک استشارہ یعنی لوگوں سے مشورہ کرنا. اب چاہے وہ مشورہ کیا جائے کسی چھوٹے فرد سے، چاہے وہ مشورہ کیا جائے اپنے کسی بڑے سے، لیکن مشورہ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. مشورہ لینے کے بھی کچھ آداب ہیں اور مشورہ دینے کے بھی کچھ آداب ہیں. مشورہ لینے والے کی ذمہ داری، مشورہ لینے والے یعنی جو مشورہ لینا چاہ رہا ہے اس کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ مشورہ کرنے سے پہلے اس کام کے اچھے اور برے نتائج ان کے سامنے بیان کرتے، یا تفصیلی طور پر اس کام کے بارے میں بیان کرتے کہ بھائی میں کس معاملے میں آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں اور کس حد تک آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں. ایک کام تو یہ کہ تفصیلی طور پر مشورہ لینے والوں کے سامنے بیان کرتے. دوسرا ان کے ادب یہ ہے کہ مشورہ لینے سے پہلے اپنی کوئی حتمی رائے قائم نہ کر لے. مشورہ لینے والا مشورہ دینے والوں سے پہلے اپنی کوئی حتمی رائے قائم نہ کر لے، تو یعنی گویا کہ مشورہ لینا ایک فارمیلٹی ہو گئی بس، کہ لوگ بس مشورہ لے کے بلا لیا جائے، کروں گا تو وہی جو میرا دل کرے گا. تو اپنی کوئی حتمی رائے قائم نہ کرے، بلکہ لوگوں کی آراء جب سامنے آ جائیں تو ان کے منفی مثبت پہلو دونوں سامنے رکھ کر پھر کوئی ایک فیصلہ کرے. ایک تو یہ کام کرے. تیسرا ادب یہ ہے کہ مشورہ دیتے وقت اگر کسی کی رائے پسند نہ آئے، ہوتا ہے ایسا کہ کوئی عموماً ایسی رائے دے دیتا ہے کہ اس کی رائے پسند نہیں آتی، تو اگر اس کی کسی کی رائے پسند نہ آئے تو مجلس کے اندر اس کو جھڑکے نہیں، برا بلا نہ کہے، اس کی تصدیق نہ کرے، ارے عجیب سا مشورہ دے دیا، یہ کیا مشورہ دے دیا، تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگرچہ اس نے اچھا مشورہ نہ دیا ہو، کوئی عجیب سا مشورہ دیا ہو، لیکن
بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہے، لیکن آپ کے اس معاملے کی وجہ سے کہ کیونکہ آپ نے مجلس کے اندر ان کو ایک دفعہ جھڑک دیا تھا، لہٰذا اس معاملے کی وجہ سے وہ آئندہ آپ سے کبھی مشورہ دے گا بھی نہیں۔ تو تضحیک آمیز رویہ اختیار کرنا یا برا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب مشورہ دینے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مشورہ دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک مشورہ پوچھا نہ جائے اس وقت تک مشورہ دیا بھی نہ جائے۔ ایک ذمہ داری، ایک ادب تو یہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر جس بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں کوئی اس کو رائے معلوم نہیں ہے، کوئی اس کے ذہن میں کوئی صورت نہیں آ رہی، تو برملا اس کا اظہار کر دے کہ میرے دماغ میں ابھی کوئی صورت نہیں آ رہی۔ یہ نہ ہو کہ زبردستی کوئی رائے بنا کر، زبردستی کوئی مشورہ بنا کر بس دینا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے لہذا مجھے اس کو مشورہ دینا ہے، بس ایسا نہ ہو۔ اگر کوئی دماغ میں کوئی رائے نہیں آ رہی تو اس وقت کہہ دے کہ بھائی مجھے اس کا علم نہیں۔ اس سے ایک تو اخلاص اور خیر خواہی کا جذبہ خود ظاہر ہوگا کہ دیکھو جو اس دماغ میں نہیں آ رہی تو اس نے مشورہ نہیں دیا۔ اچھا، ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ جو رائے دماغ میں آ رہی ہو، جس کو یہ اچھا سمجھ رہا ہو، وہ مشورہ دے دے۔ یہ نہ ہو کہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دماغ میں ایک رائے آ رہی ہے لیکن مختلف لوگوں کی رائے سن کر اس نے بولا نہیں یار میں جو اس نے کہا ہے نا وہ والی میں رائے دوں گا، اپنے دماغ والی جو رائے آ رہی ہے وہ نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا، جس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اس نے اس کو وہ مشورہ دیا کہ وہ بھلائی اس کے علاوہ میں سمجھ رہا تھا، وہ خیر خواہی اچھائی اس مشورے کے علاوہ کسی اور مشورے میں سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے وہ مشورہ نہیں دیا تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی، اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی اس نے۔ تو مشورہ ایسا دینا چاہیے کہ جس میں اس کو بھلائی اور اس کی خیر خواہی ہو۔ تیسری بات، ایک ادب یہ ہے کہ جو مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو راز میں رکھا جائے، راز میں رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرنا یار اس نے یار دیکھو فلاں کام کے بارے میں اس نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، اس نے شادی کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا، اس نے اپنے جو ہے فلاں معاملے کے اندر مجھ سے مشورہ کیا، دیکھو میری اہمیت کتنی بڑی ہے۔ ایک تو اپنی اہمیت جتلانا اور دوسرا یہ کہ اس کا راز افشا کر دیا کہ وہ فلاں معاملے کے اندر سے مشورہ کیا، وہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ کسی کے سامنے میرا معاملہ آئے لیکن اس لوگوں کے سامنے اس کا راز افشا کر دیا۔ یہ بھی نہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا مشورے لینے اور دینے کے آداب۔ لیکن میں اگر کسی معاملے میں مشورہ لینا چاہ رہا ہوں تو میں مشورہ دینے والے کے اندر کیا خوبیاں دیکھوں، کیا اس کے اندر صفات دیکھوں، کیا اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کو، جس شخص سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، اس کو دیندار اور متقی ہونا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ دیندار متقی ہونے کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیندار متقی ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی وہ رائے دے گا وہ اخلاص کے ساتھ دے گا اور آپ کی بہتری اور آپ کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دے گا۔ دل کے اندر اس کے خدا کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے غلط مشورہ دیا تو میرے بھائی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہو کہ جس شخص سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی ہو اور تجربے کار بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی جو ہے نا ایک عقل ہے نہیں کسی شخص کے اندر اور اسی کو اٹھا کے مشورہ کرنے لگے اس سے، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ عقل مند ہو، ایماندار، دیندار ہو، عقل مند ہو اور تجربے کار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مندوں سے مشورہ کیا کرو، تمہیں کامیابی ملے گی، اور ان کی رائے سے اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ۔ تو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ایماندار ہو اور دیندار متقی ہو۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ شخص آپ کو مشورہ دینے کا اہل ہے، اگر جس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ آپ کو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے آپ کسی ملک کے سربراہ ہیں، چاہے آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں، چاہے آپ کسی کمپنی کے آنر ہیں، چاہے آپ آنر نہیں ہیں بلکہ آپ کو ایک ٹیم دی ہوئی ہے اور آپ کے نیچے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے معاملات ان کے اوپر تھوپنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لیا کریں، یا اپنی کمپنی کے اندر یا اپنے کسی ادارے کے اندر یا اپنی دکان کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے مشورہ کرنے کے لیے، کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تم لوگ مشورہ کر لیا کرو، اور ان کا ایک امیر منتخب کر دیا جائے کہ بھئی یہ امیر ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا اس کی بات ہم مانیں گے۔ تو ہر قسم کے معاملات کے اندر، چھوٹا ہے وہ بڑا ہو لیکن تجربے کار ہو، عقل مند ہو، دیندار ہو، متقی ہو، تو ہر معاملے کے اندر ان سے مشورہ کیا جائے۔ اور آخر میں ایک کام ضرور کیا جائے، وہ کام
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا گیا مشورہ کرنے کے بعد، وہ کیا فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مشورہ تو کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ نہ ہو کہ مشورہ کر لیا تو اب دماغ میں آ گیا یار ہم نے تو مشورہ کر لیا لہٰذا اب تو خیر ہی خیر ہوگی، برائی ہوگی ہماری، لہذا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف نظر نہیں جا رہی۔ تو یہاں پر تعلیم یہ دی گئی بہرحال تم نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے لیکن پھر بھی فتوکل علی اللہ، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر لو، کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو چاہے آپ کے معاملات دینی ہوں، دنیاوی ہوں، گھریلو ہوں یا معاشی ہوں، کسی قسم کے بھی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، تو آپ مشورہ کرنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ یہ معاملہ، یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اہم سنت ہے، یہ آج کل متروک ہوتی جا رہی ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سنت کو زندہ کریں گے اللہ عزت ہمیں امید ہے یقیناً کہ اللہ عزت ہمیں ہمارے ہر معاملات کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہماری اس طرح کامیابی نہ بھی ملی جس طرح ہم چاہ رہے ہیں تو اس طرح ناکامی بھی نہیں ہوگی جس طرح عموماً لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ اللہ عزت سے دعا ہے کہ اللہ عزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔